السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ نماز جنازہ پڑھنے اور جنازے کے ساتھ چلنے اور تدفین میں شریک ہونے نیز جنازوں کے ساتھ عورتوں کے چلنے کی کراہت کا بیان۔ جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت پہلے گزر چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جو اس کی تدفین تک موجود رہے اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ دریافت کیا گیا کہ 2 قرات کی مقدار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 بڑے پہاڑوں کی مثل۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں معلوم مسلمان کے جنازے میں شرکت کی فضیلت کا بیان ہے۔ اگر جنازے اور نماز میں شرکت کی جائے تو 1 بڑے پہاڑ کی مانند اجر ملے گا، اور اگر تدفین میں بھی شریک ہو جائے تو اس سے دگنا اجر ملے گا، یعنی 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے چلے اور اس کی نماز جنازہ پڑھے اور دفن سے فارغ ہونے اور اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات اجر لے کر لوٹے گا، اور ہر قرات احد پہاڑ کی مانند ہے، اور جو اس کو دفنائے جانے سے قبل صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے تو وہ 1 قرات کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں واضح کر دیا گیا کہ یہ اجر عظیم صرف ایک شخص کے لیے ہے جو ایمان کے تقاضے سے اور محض اللہ کی رضا کے لیے اس کا حکم سمجھ کر جنازے میں شرکت کرے۔ اس کے برعکس جو کسی اور غرض کے لیے شریک ہوتے ہیں، مثلا یہ ہمارا پڑوسی ہے، افسر ہے، ہمارا رشتہ دار وغیرہ ہے، اور صرف لحاظ داری یا قرابت داری کی نیت دل میں ہوتی ہے تو اس صورت میں اجر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ منع تو یقیناً کیا گیا لیکن اس میں سختی نہیں کی گئی جس طرح دوسرے محرمات میں سختی کی گئی۔ فائدہ نمبر 1، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی ممانعت کی اصل وجہ یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ اخلاط نہ ہو۔ دوسرے عورتیں جزا فضا زیادتی کرتی ہیں، اس لیے شریعت نے صدن للذاریہ انہیں جنازے میں شریک ہونے سے روک دیا، تاہم جہاں یہ مفاسد نہ ہو وہاں ان کے لیے شرکت کی گنجائش ہے۔ نمبر 2، عدم تشدید کا مطلب حسب ضرورت اقصا اس کا جواز ہے مگر بشرائط مذکورہ، اس لیے جمہور علماء نے اس نہیں کو نہیں طنز یہی قرار دیا ہے، یعنی عورتوں کا جنازے کے ساتھ نہ جانا بہتر ہے۔ فتح الباری۔ نماز جنازہ میں نمازیوں کا زیادہ ہونا نیز 3 یا اس سے زیادہ صفیں مستحب ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھے جن کی تعداد 100 پہنچتی ہو، سب میت کی بخشش کی سفارش کریں تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول ہوگی۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان آدمی مر جائے اور اس کے جنازے پر ایسے 40 آدمی نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی مغفرت کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازے کی نماز پڑھنے لگے تھے اور لوگوں کو مجمع تھوڑا سمجھتے تو لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کرتے تھے، پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص پر 3 صفحے نماز پڑھیں تو اس نے جنت واجب کر لی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، ان روایت سے معلوم ہوا کہ جنازہ کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت نہیں پسندیدہ ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت نہایت پسندیدہ ہے، لیکن ہوں وہ اہل ایمان اور توحید، اہل شرک و بدعت جتنے بھی ہوں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ایک جیسا ہے۔ نمبر 2، اگر آدمی تھوڑے ہوں تو ان کی 3 صفیں بنا لی جائیں۔ 3 صفوں میں تقسیم کر لینا بہتر ہے۔ مختلف روایت میں مختلف تعداد بیان کی ہوئی ہے، جس سے مقصود کثرت ہے، اور کثرت بھی کثرت محض نہیں، اہل ایمان و تقوی اور اہل توحید کی کثرت۔ کثر اللہ سوادہم۔ نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور عوام کی اکثریت پر قرات صرف یہ آیت پڑھی، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اسی طرح نہ کرے، اس کا پڑھنا صحیح نہیں، یعنی صرف یہ آیت اتنی سی پڑھنی صحیح نہیں، پورا درود شریف پڑھنا مسنون ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت اور مسلمانوں کے لیے وہ دعا پڑھے جو ہم آئندہ احادیث میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کے بعد دعا کرے، اور بہترین دعاؤں میں سے دعا ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ، یعنی یہ دعا اور پسندیدہ ہے کہ چوتھی مرتبہ میں خوب لمبی دعا کرے، برعکس اس کے جس کے لوگ عادی ہیں، جیسا کہ ابن ابی اوفا کی حدیث سے ثابت ہے، جس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو آپ کی وہ دعا میں نے یاد کر لی۔ آپ فرما رہے تھے کہ کون سی دعا تھی؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد وَنَقِّهِ من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تميت أن أكون أنا ذلك الميت۔ رواہ مسلم۔ یعنی اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عذاب سے عافیت دے، اور اس کو عافیت معاف کر دے، اور اس کی مہمان نوازی اچھی کر، اس کی قبر فراغ کر دے، اور اس کو پانی برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے، اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا، اور اس کو اس دنیاوی گھر کے بدلے میں بہتر گھر، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل کر، اور اس کو عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچا۔ حدیث کے راوی حضرت عوف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس انداز سے مانگی، حتیٰ کہ میں نے آرزو کی کہ کاش یہ میری میت ہوتی۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو ابراہیم اشفلی کے باپ جو کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، اس میں دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے زندہ، دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم
من احییتہ من منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ ما توفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفینا بعدہ، رواہ ترمذی۔ یعنی اے اللہ ہمارے زندہ اور مردوں کو، ہمارے چھوٹے اور بڑے کو، ہمارے مردوں اور عورتوں کو، ہمارے حاضر اور غائب کو، سب کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد کسی آزمائش سے دو چار نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اور اس روایت کو ترمذی نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور اشعری رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے، اور امام ابو داؤد رحم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی روایت میں اشہلی کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے، اور اس باب میں سب سے زیادہ صحیح عوف بن مالک کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میت پر نماز پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر نماز میں یہ دعا پڑھی، اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانیتها جئناك شفاء له فاغفر له، رواہ ابو داؤد۔ اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے، تو ہی نے اسے پیدا فرمایا، تو ہی نے اسے اسلام کی ہدایت و توفیق دی، اور تو ہی نے اس کی روح قبض فرمائی، اور تو ہی نے اس کی وشیدہ اور ظاہرہ اعمال کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم تیرے پاس اس کی سفارشی بن کر آئے ہیں، پس تو اسے بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، میں نے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقیہ فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ کہ اے اللہ فلاں بن فلاں تیرے امان میں اور تیری حفاظت کی پناہ میں ہے، تو اس کی قبر کی آزمائش اور جہنم کے عذاب سے بچا، تو وعدے کو پورا کرنے والا اور تعریف کے لائق ہے، اے اللہ تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں، چوتھی تکبیر کے بعد اتنی دیر کھڑے رہے جتنا کہ 2 تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس میں فوت شدہ بیٹی کے لیے مغفرت طلب کرتے اور دعا کرتے رہے، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے 4 تکبیریں کہیں، پھر کچھ دیر ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ 5ویں تکبیر کہیں گے، پھر انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا، اور جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تو عبداللہ بن ابی اوفا نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے زیادہ نہیں کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، مذکورہ تمام دعائیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں پڑھی ہیں، اس لیے اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ میت کے لیے خلوص دل سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث یہ دعائیں پڑھتے ہیں اور اللہ و اخلاص سے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ دیگر احباب اتنی عجلت سے نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے، چٹکا کرتے ہیں۔ ہداہم اللہ تعالی۔ نمبر 2، دوسری بات یہ اس سے معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ اونچی آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے
اس کا ثبات ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونچی آواز سے نہ پڑھتے تو صحابہ کو یہ دعائیں بھی یاد نہ ہوتی۔ تاہم مقتدیوں کا بآواز بلند آمین کہنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول نہیں تھا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اہل حدیث عوام میں اس کا جو رواج ہے وہ قابل اصلاح ہے۔ نماز جنازہ میں آمین دل میں کہی جائے۔ تیسرے، نماز جنازہ کے بعد میت کی چارپائی کے گرد کھڑے ہو کر دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے جنازے کے بعد اس طرح دعا نہیں مانگی۔ نماز جنازہ میں جو دعائیں نہ مانگنا، جنازہ میں تو دعائیں نہ مانگنا جو دعاؤں کا محل ہے اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں مانگی ہیں، اور نماز کے بعد اپنے خود ساختہ طریقے سے دعا مانگنے پر اصرار کرنا بڑا عجیب ہے۔ گویا کہ نماز میں دعا مقصود نہیں ہے، کیونکہ وہ مقصود ہوئی تو سنت کے مطابق نماز میں مانگنے لگتا ہے کہ اصل مقصود اپنی خانہ ساز بدعت پر عمل کرنا ہے، اس لیے اس پر اصرار ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جنازے کے لیے جانے میں جلدی کرنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کے لے جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بلائی ہے جس کی طرف تم اسے آگے بڑھاؤ گے، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جس کو تم اپنی گردنوں سے اتار کر رکھ دو گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں جلدی تکفین و تدفین کے حکم کے ساتھ اس کی حکمت اور فائدہ بھی واضح کر دیا، اس لیے کہ جنازے میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو تو اس کو اس کے مقام پر پہنچا دیا جائے۔ بعض علماء نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد جنازہ اٹھا کر جلدی جلدی چلنا ہے۔ الفاظ حدیث میں دونوں معافی کی گنجائش ہے، واللہ اعلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو لوگوں سے کہتا ہے ہلاکت و بربادی، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی آواز انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جائے۔ رواہ البخاری۔ میت کس طرح بولتی ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، تاہم اس کا بولنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے بلوانا چاہے بلوا سکتا ہے۔ مردے کا یہ بولنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اسی لیے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس سے میت کا عام گفتگو کرنا یا گفتگو سننا اور آنا جانا، دنیا والوں کی ضروریات پوری کرنا یا مشکلات آسان کرنا وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ افسوس ہے کچھ لوگ اس قسم کی حدیث سے اس طرح کی باتیں کشید کرتے ہیں اور اسے عقیدہ اہل سنت مشتہر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتباع حق کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ میت کے ذمہ قرض کی ادائیگی میں اور اس کی تجہیز تکفین میں جلدی کرنے کا بیان، البتہ ہنگامی موت کی صورت میں توقف کرنا جائز ہے تاکہ موت کا یقین ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان اس کی قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اسے ادا نہ کر دیا جائے، اما اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ فائدہ، معلقن لٹکے رہنے کا مطلب ہے کہ اس کی نجات یا عذاب کا فیصلہ قرض کی ادائیگی تک موقوف رہتا ہے، اس لیے سب سے پہلے میت کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ یہ کس قدر ستم ہے کہ میت کے مال پر قبضے کی فکر تو ہوتی ہے مگر اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی فکر پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت حسین بن وحوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ طلحہ میں موت کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، جب یہ فوت ہو جائیں تو مجھے اس کی اطلاع دینا اور ان کو دفنانے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ کسی مسلمان کی لاش کو اس کے گھر والوں کے درمیان روکے رکھنا مناسب نہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قبر کے
یہ روایت ضعیف ہے، تاہم بغیر معقول اور شرعی عذر کے جنازے کی تدفین میں تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ قبر کے پاس واعظ و نصیحت کرنے کا بیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم بقیع الغرقد قبرستان میں ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور چھڑی سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص کا جہنمی اور جنتی ٹھکانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرو، اس لیے کہ ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور باقی حدیث بیان کی رواہ البخاری و مسلم۔ اور فائدہ نمبر 1، اس سے قبر کے واعظ و نصیحت کرنے کا ثبات ہوا، جیسا کہ امام نووی نے باب باندھا ہے کہ اس وقت دنیا کی بے ثباتی کا حقیقی منظر انسان کے سامنے ہوتا ہے اور دلوں پر رکت طاری ہوتی ہے، اس لیے اس موقع پر واعظ و نصیحت کے مؤثر اور کارکردگی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ کارگر ہونے کے یعنی نصیحت کے مؤثر اور کارگر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ نمبر 2، اس مسئلہ میں تقدیر کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی بابت علم ہے کہ اس نے اچھے عمل کرنے ہیں یا برے، اور اس نے اپنے علم کے مطابق ہر شخص کا اچھا یا برا انجام لکھ رکھا ہے، لیکن اس کے علم کے یا لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان وہ عمل کرنے پر مجبور ہے جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے نیکیوں کا عمل کرے گا اور یا خوش انجام ہوگا، اور فلاں بدوں کا عمل کرے گا اور انجام بد سے دور چار ہوگا، اور جب تک اللہ کے علم اور اس کے لکھے ہوئے تک انسان کی رسانی نہیں ہوتی تو اور یہ ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ پھر یہ کیوں کر کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل صالح کا راستہ چھوڑ دے، جبکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے آخری انجام کی بابت اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے۔ بنابراین انسان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ وہ کسب خیر میں سرگرم اور کوشاں رہے۔ اللہ نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہے اور وہ اسی عمل اختیاری پر محاسبہ فرمائے گا، نہ اپنے علم پر۔ نمبر 3، علاوہ ازیں اس کا یہ اصول بھی ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کام کی توفیق سے نوازتا اور اس کی راہیں اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے۔ پھر کیوں نہ انسان نیکی کا راستہ اپنا کر اللہ سے خیر کی توفیق کا طالب اور آرزو مند رہے۔ میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنے اور چند گھڑی اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر مرحوم کے لیے استغفار اور قرات کا بیان۔ حضرت ابو عمر اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ اور بعض کے نزدیک ابو لیلہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر پر ٹھہر جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو اور اس کے لیے منکر نکیر کے سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں مردے سے سوال ہوگا، جو مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے صحیح جواب دینے کی توفیق سے نوازے گا اور وہ کہے گا کہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، اور جس شخص کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 2، جو شخص مومن نہیں ہوگا وہ اس کے جواب میں سے محروم رہے گا اور وہ کہے گا ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے لیے دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنے کی بڑی تاکید ہے، اس لیے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم مجھے دفنا کر فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کر سکوں اور جان لو کہ اپنی قبر کے فرستادوں کو کیا جواب دوں۔ مسلم، اور یہ روایت تفصیل سے پہلے گزر چکی۔
امام شافعی رحم اللہ نے فرمایا کہ مستحب ہے اس کے پاس قرآن سے کچھ حصہ پڑھا جائے، اور اگر سارا قرآن ہی وہاں ختم کر دیں تو اچھا ہے۔ امام شافعی نے کہا یعنی فائد نمبر 1، میت کو دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے رہ کر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنے کی تاکید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جیسا کہ ما قبل کی حدیث میں گزرا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی وصیحت فرمائی۔ باقی امام شافعی کا جو قول قرآن کریم پڑھنے کی بابت نقل کیا گیا ہے یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، اس کی تلاوت کے بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں، مسنون عمل دعا کرنا ہی ہے، لہٰذا اس پر اکتفا کرنا صحیح ہے۔ نمبر 2، علاوہ ازیں امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے اس قول کی نسبت بھی مشکوک ہے، اس لیے فتح الباری، تفسیر ابن کثیر اور دیگر کتب میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ بیان ہوا ہے، سال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ فائدہ، اس آیت بعد میں آنے والے سے مراد تابعین اور قیامت تک بعد میں آنے والے تمام مومن ہیں، اور ان سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور وہ تمام مومن ہیں جو پہلے گزر گئے، اور اس میں بعد میں آنے والوں نے اپنے ساتھ اپنے سے پہلوؤں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی، جس سے امام نووی نے استدلال فرمایا کہ میت کے حق میں دعا کرنی جائز ہے۔ اسی طرح احادیث میں میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا بیان ہے، ان دونوں کا فائدہ مرنے والوں کو پہنچتا ہے، اس لیے یہ دونوں کام کرنے صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک وفات پا گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں اگر اسے کچھ بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کی تلقین کرتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اجر ملے گا؟ اسے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں صراحت ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، جیسے دعا کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو صدقہ اور دعا ایصال ثواب کی یہی دو صورتیں ہیں جو جائز ہیں۔ ان کے علاوہ جو رسومات کل 7واں 10واں چہلم وغیرہ ہے، یہ تمام بدعات ہیں جو دراصل ہندوانہ رسمیں ہیں اور جاہل مسلمانوں میں رواج پا گئی ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح قرآن خوانی میں ایصال ثواب کا مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بے فائدہ ہیں جن سے میت کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میت کو فائدہ صرف منصوص صحیح ثابت شدہ طریقوں سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہ صرف دو ہی ہیں، دعا اور صدقہ، اور صدقہ بھی اور جو اولاد کی طرف سے ہو، کیونکہ حدیث میں اولاد کی طرف سے صدقے کا ذکر اس لیے ہے کہ غیر اولاد کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا بھی غیر صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، ان کا فیض اسے پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ فائدہ نمبر 1، یہ تینوں عمل ایسے ہیں جو دراصل انسان کے اپنے عمل ہیں، جو کسی نہ کسی انداز سے اس کی موت کے بعد جاری رہتے ہیں، جیسے صدقہ جاریہ، مثلا سرائے، ہسپتال، مسجد، مدرسہ اور کنواں وغیرہ بنوانا جائز ہے۔ یہ وقف کی طرح انسان کے اپنے آثار عمل ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ کے تحت جب تک کہ ان کے باوجود قائم ہے اور لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے اور ان کا اجر میت کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح وہ علم میں جس کے ان سے لوگوں میں نشر و اشاعت کی اور لوگوں نے اس کی اقتداء کی، مثلا قرآن و حدیث پر مبنی کتابیں لکھی، تبلیغ و دعوت کا کام کیا، مسند درس پر بیٹھ کر شاگردوں کو قرآن و حدیث کا علم پڑھایا، اور شب روز صرف کر کے لوگوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالا، تو یہ اس کی صحیح اور عمل ہے، اور بے مصداق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اقتداء کرنے والوں کا اجر بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا،
علاوہ حدیث سنن نبی داؤد، علاوہ ازیں اس میں اولاد صالحہ کی دعاؤں کا صلہ ملنے کی بابت کہا گیا کہ جو دیگر حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اس کے اعتبار سے مردوں کے لیے اصال ثواب کا مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بالکل ان کے علاوہ اور کسی طریقے سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، تاہم میت کے ذمے اگر حج کرنا یا نذر کے روزے رکھنا ہوں تو حدیث میں ورثاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ میت کی طرف سے ادا کریں، کیونکہ اس کی حیثیت قرض ہے۔ جس طرح میت کے ذمے اسی طرح نذر کے روزے مرنے والے کے ذمے ہوں گے، تو ان کی ادائیگی ضروری ہے کیونکہ یہ قرض ہے، تاہم ان پر دوسری بدنی عبادات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عبادات و قربات میں قیاسی کام نہیں دیتا، اسی لیے تو نص شرعی کی ضرورت ہے۔ میت کی تعریف کرنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا گزر ایک جنازے کے پاس ہوا تو انہوں نے اس کے اچھے الفاظ میں تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر وہ ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کے برے الفاظ میں تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا چیز واجب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص جس کی تم نے اچھے الفاظ میں تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور یہ شخص جس کی تم نے برے الفاظ میں تعریف کی اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی، تو تم زمین میں اللہ کے گوار ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، مخلص مومنوں کی رائے چونکہ امانت و دیانت اور تقوی کے آئینہ دار ہوتی ہیں، اس لیے وہ جس کے باطن کی صفائی کی گواہی دے دے وہ جنتی، اور جس کی بد باطنی کی گواہی دے دے وہ جہنمی ہوگا، کیونکہ مومن کی بات خواہش نفس کی آمیزش نہیں ہوتی، تاہم فساق و فجار کا کسی کو اچھا یا برا کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ نمبر 2، علاوہ ازیں بعض احادیث میں مردوں کی برائیاں بیان کرنے سے جو روکا گیا ہے تو اس کا تعلق مومنوں سے ہے، یعنی اس کے ایمان و تقوی بھرپور زندگی کو نظر انداز کر کے اس کے عمل و کردار کے بعض کوتاہیوں اگر کسی کا علم میں آ جائیں تو انہیں اچھا اچھالنا اور بیان کرتے پھرنا جائز نہیں۔ ان کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں، تو انہیں چھوڑ کر محض برائیوں کی تشہیر کرنا نہایت نامناسب ہے۔ شریعت نے ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے، البتہ کافروں کی یا فسق فجور کا علانیہ ارتکاب کرنے والوں کی برائیوں کا اظہار جائز ہے، تاکہ لوگ کافرانہ طور طریقوں اور فسق و فجور کے مظاہروں سے اجتناب کریں۔ اللہم محفوظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو الاسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینے آیا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں کے پاس ایک جنازہ گزرا تو لوگوں کی طرف سے اس کے متعلق اچھے کلمات کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واجب ہوگی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں بھی اچھی باتیں کہی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واجب ہوگی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا تو اس کے متعلق بری باتیں کہی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امیر المومنین کیا چیز واجب ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی بات کہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس مسلمان کے متعلق 4 آدمی بھلائی کی گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نے کہا اگر 3 آدمی گواہی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی بھی۔ ہم نے کہا اگر 2 آدمی گواہی تو آپ نے فرمایا کہ 2 بھی، اور پھر ہم نے ایک شخص کی گواہی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں بھی فوت شدہ شخص کے بارے میں اہل ایمان و تقوی کی رائے کو اہمیت و فوقیت دی گئی۔ بعض روایت میں قریبی ہمسایوں کی گواہی کا بھی ذکر ہے۔ اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے بالغ ہونے سے قبل ہی فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ان بچوں پر اپنی رحمت کی برکت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فضائل نمبر 1، یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی وفات پر صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ نمبر 2، ہند سن کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں جو بلوغت کے لیے ہند سن
کا لفظ اس کے لیے استعمال ہے کہ بلوغت کے بعد انسان کے اعمال پر ثواب یا گناہ ہوتا ہے۔ قسم توڑنے کو بھی ہنس کہتے ہیں کیونکہ قسم کا اعتبار بھی بلوغت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے آگ پر سے گزرے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر شخص اس جہنم میں وارد ہوگا، اور ورود سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے، اور یہ ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے اس سے گزار دے، آمین یا رب العالمین۔ فائدہ نمبر 1، مطلب یہ ہے کہ پل صراط جہنم کے وسط میں سے گزرتا ہے جس پر سے ہر مومن و کافر کو گزارنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق کچھ پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، تاہم اکثر اہل ایمان پل عبور کر لیں گے۔ کچھ کمزور ایمان جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب کے سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ نمبر 2، جس کے 3 بچے فوت ہو گئے ہوں اسے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مذکورہ قسم پوری کرنے کے لیے اس پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں تو مرد ہی لے گئے ہیں، یعنی ان کا سننا سنانا ان کے ہی حصے میں آتا ہے، لہذا آپ اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرمائیے، ہم اس دن آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں فلاں دن تم جمع ہو جاؤ۔ وہ اکٹھی ہوئی تو ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج دے، یعنی وہ فوت ہو جائیں، تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا، اور 2 بچوں کا کیا حکم ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، عورتوں کو بھی واعظ نصیحت اور دینی علوم سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور خود مسلمان عورتوں کے اندر بھی دینی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور ان بچوں کو بھی جو ان کی گود میں پرورش پاتے ہیں، کیونکہ ماں کی گود ہی ایک بچے کے لیے پہلا مدرسہ اور تعلیم گاہ ہے، اور ماں بچے کی پہلی معلمہ، اور اگر اس تعلیم و تربیت گاہ کا ماحول اسلامی ہوگا اور معلمہ اسلامی تعلیم و تربیت کے زیور سے راستہ ہوگی تو بچے کی نشو و نما بھی اسلامی ماحول میں اور مسلمان معلمہ کے زیر سایہ ہوگی۔ نمبر 2، آج مسلمان ماؤں کی یہ گودیں اسلامی ماحول اور اسلامی تعلیم سے بیگانہ ہو گئی ہیں، تو دیکھ لیجئے ہماری نوجوان نسل اسلام سے بیزار اور اسلامی تہذیب و تمدن سے عاری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان عورتوں کو اسلامی تعلیم و تربیت دی جائے اور اسلامی علوم سے انہیں آگاہ کیا جائے تاکہ وہ نسل نو کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کا کام کر سکیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ ظالموں کی قبروں اور ان کی تباہ شدہ کھنڈرات سے گزرتے وقت رونے، ڈرنے اور اللہ کی طرف اپنی احتجاج ظاہر کرنے کا بیان اور اس میں غفلت سے اجتناب کرنے کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مقام حجر سے پر پہنچے جہاں قوم سمود کے مکانات تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم ان عذاب یافتہ لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرنا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو وہاں سے مت گزرنا، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پہنچے تو انہیں پہنچنا جو انہیں پہنچا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر سے گزرے تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہونا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہیں تم کو بھی عذاب نہ آ لے جو انہیں پہنچا ہے، ہاں تم روتے ہوئے گزرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور رفتار تیز کر دی یہاں تک کہ اس وادی سے آگے بڑھ گئے۔ فائدہ نمبر 1، سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے،
اس کا مسکن مدینے اور شام کے درمیان ہے۔ جب 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے شام کی سرحد کی طرف تشریف لے گئے تو اس تباہ شدہ علاقے سے بھی گزرے اور اس موقع پر مذکورہ ہدایت اپنے صحابہ کو دی جو آپ کے ساتھ تھے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معذب قومیں جن کو عذاب دیا گیا ہے علاقوں سے انسان کا گزر ہو تو اس کے کھنڈرات کو صرف تاریخ کا ایک حصہ ہی نہ سمجھے بلکہ اس سے عبرت و معزت حاصل کر کے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے اور غفلت کا پردہ چاک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ ایسے ہولناک انجام سے محفوظ رہے جس میں گزشتہ قومیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مبتلا ہوئیں۔ اسی طرح اللہ کے نافرمانوں کی صحبت سے بھی انسان اجتناب کرے ورنہ اندیشہ ہے کہ اس کا انجام بھی ان ظالموں کی طرح برا ہی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کی طرف مت جھکو، ایسا کرو گے تو تم کو دوزخ کی آگ چمٹ جائے گی۔ آذن اللہ منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔